अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन जेल इंतजामिया ने एक मरतबा फिर लिस्ट में दिए गए नामों के बरखिलाफ लोगों को मुलाकात की इजाजत दी। खान साहब की फैमिली, तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत 4 लोगों को मुलाकात से रोक दिया गया। आज मुलाकात करने वालों में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब और इमरान खान साहब के वकील एडवोकेट सलमान सफदर वो 2 नाम हैं जो लिस्ट में शामिल थे। ताहम लिस्ट में नाम मौजूद ना होने के बावजूद मुलाकात करने वाले 3 लोग हैं, डॉक्टर अली इमरान, राय सलमान और हैरान कुन तौर पर इमरान खान साहब की लीगल टीम से निकाले जाने वाले एडवोकेट फैसल चौधरी साहब आज खान साहब से मुलाकात करने में कामयाब रहे। अलबत्ता आज अडियाला जेल के बाहर अफसोसनाक मनाजिर उस वक्त देखने में आए जब साबिक वजीर आजम की बहनों को फुटपाथ पर सड़क किनारे बेबस बैठा देखा गया। खास तौर पर अलीमा खान साहिबा की वो तस्वीर जो पूरे पाकिस्तान ने देखी जाहिर करती है कि यहाँ सियासत जब इंतकाम पर आती है तो कितना नीचे गिर जाती है। बहरहाल अलीमा खान साहिबा ने सड़क किनारे बैठकर पैगाम दिया कि आज भी अगर उनको अपने भाई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई तो वो घर वापस नहीं जाएंगी। मगर फिर जेल इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई और फिर एक बार एश्योरेंस ये दी गई कि जुमरात को उनकी मुलाकात लाजमी तौर पर करवा दी जाएगी, जिसके बाद अलीमा खान साहिबा ने घर जाने का फैसला किया। जबकि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा और 6 नुकात सामने रखे। उनका कहना था कि इमरान खान साहब ने किसी को मुज़ाकरात की इजाजत नहीं दी, किसी को ऐसे मुज़ाकरात का नहीं कहा जिससे लगे कि डील हो रही है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती माइंस एंड मिनरल्स बिल पर कोई बात नहीं होगी। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, तर्जुमान हैं आप इमरान खान साहब के। नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर माहिर कानून, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नियाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। तर्जुमान आप हैं, लिस्ट पे आपका नाम था, आज आप मुलाकात आपकी नहीं हो सकी? देखें, ये आज नहीं हुआ मेरे साथ। मेरा ख्याल है जब से मैं तर्जमान बना, ये पहला आर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का 24 मार्च 2025, क्योंकि जो इश्यूज आ रहे थे मुलाकात में वंस फॉर ऑल डिसाइड हो गए। जेल अथॉरिटीज़ को बुलाया गया और जो हमारी तमाम पटिशन थी 32 के करीब, उनको कंसोलिडेट करके एक आर्डर पास हुआ। तय ये हुआ कि ट्यूसडे को 6 लैड्स मीटिंग करेंगे और फैमिली, और जो थर्सडे है वो फ्रेंड्स मीटिंग अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल। तो उसमें पॉलिटिशियन भी आ जाते हैं, सियासी क़यादत को। अब 24 के बाद स्केड्यूल हर ट्यूसडे को जो मीटिंग हुई है उसमें मेरी आज को तकरीबन 8वीं मीटिंग थी। बतौर तर्जमान मेरी 2 मीटिंग हुई हैं, क्योंकि स्पोक्स पर्सन का काम ये था कि इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स है वो आप आके मीडिया के साथ शेयर करनी है, और वो वर्ड टू वर्ड जो खान साहब करंट जो मसाइल चल रहे हैं मुल्क के हालात, ख़ासकर जो बलूचिस्तान में हालात थे, जो जाफराबाद वाला वाक़या हुआ, जो आपके KPK में टेररिज्म के वाक़यात थे, वो 2 दफ़ा मैंने वो स्टेटमेंट बताई। आज स्टेटमेंट तो बाहर आई है, बट फर्क सिर्फ ये है कि आपके थ्रू बाहर मेरे थ्रू नहीं आई। अच्छा, फिर उसके बाद ये 5वीं मुलाकात थी। हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, जिस तरह तय हुआ वो लिस्ट हम डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल को भेजते हैं, उसको बाकायदा रजिस्टर के जरिए भेजते हैं, रजिस्टर के जरिए उसको TCS के जरिए उसे इंतजामिया को भेज देते हैं। ठीक है। अब ये तय होने के बावजूद उस आर्डर को वायोलेट करती है जेल अथॉरिटी, हमें मुलाकात नहीं कराई जाती। ठीक है। हम ये चाहते हैं, आज भी ये हुआ कि जो स्केड्यूल आज था उस स्केड्यूल के अंदर आज उस लिस्ट को रिप्लेस क्यों किया जाता है? आप इमरान खान से तो पूरा पाकिस्तान मिलना चाहता है, ठीक है ना, हम कहते हैं मिलाएं, लेकिन ये क्या है कि जो आज लिस्ट ट्यूसडे को 6 वकला की है उस टाइम ही उसको रिप्लेस किया जाता है। हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है कोई ना कोई मिलता है तो बेशक मिले, अभी जाके मिले खान साहब को। ये जानबूझ के इंटेंशनली किया जाता है कि उन लोगों को, तर्जमान को रोका गया है। और बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा, जिसकी मैं तारीफ करता हूं कि इंतहाई अपराइट आदमी है, और वो एज ए कोऑर्डिनेटर और सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, तो उसको नहीं मिलने दिया जाता। आज लिस्ट में कौन गए? 2 लोग गए, एक बैरिस्टर गौहर और एक सुलेमान सफदर साहब। बाकी 4 लोग जो थे, मेरा नाम था एज ए तर्जमान नियाजुल्लाह नियाजी, बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा साहब थे, और उनके साथ थे हमारे वो जो बीबी बुशरा के वकील भी हैं चौधरी जहीर अब्बास, और एक नईम पंजोता थे। अब वहाँ पे मैंने ये कहा सिर्फ एज ए तर्जमान
کہ ایک چیز پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا, میں کنٹیمپٹ میں جاؤں گا. یہ 6ٹھی لسٹ جو ہو رہی ہے اور میری کنٹیمپٹ تیار ہے, جس میں آج کی لسٹ میں ڈالوں گا کہ یہ دیکھیں کہ لارجر بینچ کے فیصلے کے باوجود ملنے نہیں دیا. اب جو اگلا سوال ہے, اب اس عدلیہ کو جو ہم کہتے ہوئے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد ہم یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کو چھین لیا گیا, ٹھیک ہے, اب عدلیہ کو خود ہی دیکھنا ہے کہ لارجر بینچ ہے اس کا فیصلہ نہیں امپلیمنٹ ہو رہا. بٹ نیازی صاحب یہ بھی ضرور کوئکلی بتاتے ہیں, پھر میں کھوکر صاحب کی طرف جاؤں گی. پارٹی میں بھی فیصلہ ہوا تھا کہ لسٹ کے مطابق اگر کسی کو جانے کی اجازت دی گئی اور کسی کو روکا گیا تو سارے نہیں جائیں گے. دیکھیں ہم نے یہ کہا, یہ سٹیٹمنٹ علی ظفر کے تھرو آئی ہے, کیونکہ میرا کنسرن دیکھیے میرا آپ کی پارٹی نے ڈیسائیڈ, کل تک بھی سارے لیڈرز یہ بات کہہ رہے تھے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ آپ کی بات جانی چاہیے. میں ترجمان ہوں ایک شخص کا, اس کا نام ہے عمران خان, اور میرا کنسرن کون ہے؟ عمران خان, اور پارٹی ہی عمران خان کی وجہ سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں عدلیہ میں بلیو کرتا ہوں رول آف لا پہ. اب کیوں کہا گیا جب آئی ایم ایف کا مشن ملنے آیا چیف جسٹس کو, تو انہیں کیوں کنسرن ہے کہ رول آف لا, اگر یہ اس طرح عدلیہ کمپرومائز ہوگی تو پھر رول آف لا ہی نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ جو لسٹ جائے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. بات آپ کی صحیح ہے نیازی صاحب, بٹ میں سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ لوگ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے گا ڈسپلنری اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ایون پارٹی کا آج چیئرمین صاحب مل رہے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ آف, اگر کوئی اس لسٹ جو ہماری اس کو ریپلیس کرے گا تو پھر ہم کریں گے. تو ریپلیس ہوئی نا, آج ریپلیس ہوئی ہے تو آپ ایکشن ہوگا پارٹی کے اندر. لیکن آج جو میسج سامنے آیا, میں اس کے اوپر آؤں گی نیازی صاحب. جو میسج عمران خان صاحب کا آپ کے ذریعے نہیں بٹ تھرو فیصل چودھری صاحب اور چیئرمین صاحب کے تھرو جو آیا ہے, اس پر بھی بات ہوگی. حافظ صاحب, یو آر انجوائنگ اٹ, جو کچھ ہو رہا ہے اٹس ویری انفارچونیٹ. آج فیملی جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی, عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ, اور بہت ہی افسوسناک وہ مناظر تھے. فیملی کو تو اجازت ہونی چاہیے, مطلب اس کو اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے, اس کو تو الاؤ کرنا چاہیے. نیازی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, کنٹیمپٹ میں جائیں گے. لارجر بینچ کا فیصلہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو علینا یہ ہے کہ لارجر بینچ نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کے علاوہ کوئی مل نہیں سکتا. انہوں نے ان کی پارٹیز کے ایشوز کو ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. سر یہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے؟ نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جی ایک لسٹ دے تاکہ یہ جو ہے باہر جمگٹا اکٹھا ہو, اس چیز پہ نہ جایا جائے. لیکن علینا بات یہ ہے چونکہ انٹرنل ڈفرینسز ان کے آپس کے اتنے لیول پہ چلے گئے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کسی کی بات سنتا نہیں ہے. اب دوسرا انٹرسٹنگ یہ ہے, یہ تو ایک کنفرم ہے کہ اندر جو بھی ملنے جاتا ہے اس نے یہ تو بتایا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ممبرز بینچ کا ایک آرڈر ہے, اور اس کے اندر جنرل سیکرٹری کی ایک انڈرٹیکنگ ہے, اور اس انڈرٹیکنگ کے مطابق جو لسٹ دیں گے وہ آ کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان سے ملیں گے. اب اندر والے شخص کو بھی تو یہ چاہیے نا کہ جب اسے یہ پتا ہو کہ اگر آج میرا جنرل سیکرٹری یا میرا اسپوکس پرسن نہیں آیا اور دوسرے شخص اندر جا کے ملتے ہیں تو وہ ریفیوز کر دے کہ میں نے نہیں ملنا. یا تو یہ ہونا کہ جی فرسٹ, یہ تقریباً 1 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے. کبھی ایک جاتا ہے, کبھی دوسرا جاتا ہے, کبھی کوئی نہیں جاتا, کبھی آگے چلا جاتا ہے. اندر والے شخص سے کیا مراد ہے؟ نہیں, اندر فارمر پرائم منسٹر ہے نا جی, مطلب فرض کیا آج وہ گئے تھے. گزشتہ ہفتے وہ رضیہ سلطانہ صاحبہ ملنے چلی گئی تھی, وہ تو خود سر پکڑے ہوئے تھے. نہیں, میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ جا کے کلیم کرے کہ جی مجھے اندر کے پرائم منسٹر فارمر جو مجھے ملنا چاہیے. ہفتے میں ایک ملاقات وکلا کے لیے, اور وہ بھی آپ فیسیلیٹیٹ یا وہ بھی امپلیمنٹ آرڈر کے تحت نہیں ہو پائے. میں آپ کو چیز, یہاں تو یہ ایک دفعہ ہونا تو پھر تو بات سمجھ میں آ گئی. اگر ہر ٹیوزڈے والے دن ایک نئی لسٹ نکلنی ہے اور اس لسٹ کے اندر جنرل سیکرٹری جو ہے وہ خود کرتے, نمبر 1 ابھی تک ایشو یہ ہے نیازی صاحب جو کہہ رہے ہیں ریپلیس ہو رہی ہے. دیکھیں علینا, ایک تو یہ ہے کہ انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ اپلیکیشن فائل کر دینی چاہیے تھی, کرنی چاہیے تھی, کر دینی چاہیے تھی. اگر نہیں ہے اسے فکس ہونا چاہیے, اور اس کے اندر اس میکانزم پہ بات ہونی چاہیے کہ جیل اتھارٹی جو ہے وہ ڈسکریشن استعمال کرتی ہے, یا اندر جب وہ لسٹ جاتی ہے تو اس کے اندر وہ چوز کر لیتے ہیں کہ جی میں ان سے ملوں گا یا میں ان سے نہیں ملوں گا. یہ چیزیں بھی تو کسی نہ کسی لیول پہ ایڈریس ہونی چاہیے. اب آپ نے ایک بات کی, نہیں دیکھیں فیملی والا جو معاملہ ہے بالکل ملنا چاہیے. آج بیرسٹر غور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ درخواست کرتے ہیں بانی کی فیملی کی, ان سے ملاقات کرائی جائے. درخواست تو نہیں بنتی. علینا, ایک تو یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر جب سے جیل کے اندر ہیں فیملی ملتی رہی ہے اور ملے گی اس چیز کے اندر. یہ جو ہے اگر کسی ایک دن میٹنگ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پچھلی ساری چیزوں کو جو ہے وہ صاف کر دیں. کتنی دفعہ علیمہ بی بی گئی, ایک ماہ سے تو نہیں ملنے دیا جا رہا نا, کتنی دفعہ وہ گئی. اب اگر وہ پرابلم جو ہے وہ خود انٹرنلی انہوں نے ریز کر دیا ہے کہ جس کے اندر یہ کہا ہے کہ ایک ون مین کو, اب میں یہ سمجھتا ہوں
کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے انڈرٹیکنگ کسی قسم کی دینی نہیں چاہیے تھی، اور یہ کہتے کہ جی آپ انہیں کہیں کہ جیل مینول کے مطابق فیصلہ ہے، اور رفٹ بھی بات سٹارٹ ہوئی ہے۔ اب سلمان صاحب نے جا کے جب انڈرٹیکنگ دی اور ایک اتھارٹی اپنے پاس لی، اس سے پولیٹیکلی ڈیفرنسز بھی بڑھے، ان کے آپس کے اندر بھی چپکلش آئی، اور اس کے بعد جب معاملہ آگے گیا ہے اب آپ دیکھیں وہ ٹارگٹ بھی ہو رہے ہیں اس چیز کے اندر۔ جیل مینول کے مطابق جو ہے نیازی صاحب چیزیں فالو ہو رہی تھی، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کنٹیمپٹ فائل کر دینی چاہیے تھی، دیکھیں میں حافظ صاحب سے کہتا ہوں کہ ہماری کنٹیمپٹ آج 15 جن سے ہم نے فائل کر دی ہے، کیا وہ کنٹیمپٹ لگی ہے؟ وہ شبلی فراز کے نام سے ہے جو وائلیشن ہوئی، اس کے بعد وہ لسٹ نہیں مجھے بات کر اب مجھے بات نہیں مجھے بات کو چاہیے کنٹیمپٹ فائل کرے جس نے انڈرٹیکنگ دی ہے۔ سلیمان کوآرڈینیٹر ہے، اس کے نام سے بھی ہوئی ہے۔ اچھا وہ اب میں اپنے نام سے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی تو ملاقات میں شامل ہوں، کوئی بھی جو شامل ہے وہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں حافظ صاحب نے جو بات کی ہے نا، اس کا میں کیا جواب دوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ اب وہاں کنٹیمپٹ کا فکس نہ ہونا یا ہمارے القادر کی اپیل آج تک فکس نہیں ہو سکی، اس کے لیے میں خود ٹرائی کر رہا ہوں، وہاں فکس نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں میرا کوشچن ایک ہے، آپ تو ہمارے پروفیشن سے ہیں، میرا سوال ایک ہے کہ چاہے راجہ سلیمان اکرم کو کوآرڈینیٹر کوڈ نے کیا، جیل اتھارٹی سے کنسنٹ کوڈ نے لی، اب اس پہ ٹھیک ہے ہم نے دینی تھی، ایک لسٹ تیار ہوتی ہے، اس لسٹ کو آج ہمارا ٹائم تھا 3 بجے سے 4 بجے، 2 بجے سے 3 بجے ملتی فیملی، آج 3 بجے سے 4 بجے تک اور لوگوں کو شامل کرنا، ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ غلط پسر جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں ترجمان ہوں پارٹی ہماری، ہم آپس میں بالکل ٹھیک ہے، ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے۔ آج آپ کو اس لسٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے کہ آپ آج اس لسٹ کو ریپلیس کرتے ہیں؟ مجھے ملنے دیتے نا، میں ترجمان ہوں ان کا، مجھے کو روکا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر جو پورے ہونے ہیں نیائی صاحب، اگر نمبرز آپ نے چھ دیے نہیں، نمبر آپ یہی ہے، یہی بات ہے، آپ نمبر ہی پورے کر رہے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ترجمان نہ ملے، سیکرٹری جنرل ملنا چاہیے، ہمیں تو خوشی ہے، ہمیں تو اس چیز کی خوشی ہے کہ آپ کی ایکسس آئی ہے، ایک ریزنیبل آدمی جو ہے سپریم کورٹ کے زبردست لائر ہے، وہ نپیتلی بات کریں گے ساری چیزوں کو، سامنے تو خوشی ہے، اور ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن بات کروں گا، جو آئین اور قانون کہتا ہے۔ کھوکر صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ سابق وزیر اعظم جو اندر بیٹھے ہیں ان کو بھی منع کر دینا چاہیے، اگر ان کے مطابق بندے یا وہ جن سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نے جس طرح کہا کہ وہ نہیں آ رہے تو وہ ملاقات ہی نہ کریں کسی اور سے، گئی تھی اور اس کے اندر ایسے اشخاص گئے ہیں انکار کر جن کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے، اور اندر جا کے وہ بات کر کے آتے ہیں، تو پھر اس کا بھی تو کرے نا احسان صاحب۔ وہ تو ایسا آدمی فارمر پرائم منسٹر اندر بیٹھا ہے، اس کو میں علینا کا نام تو نہیں لیتا، اس کو تو پورا پاکستان ملنا چاہتا ہے، اس کو تو اوورسیز پاکستان، اب میری سن لیں، میری سن تو لیں، کیا یہ آپ کو میلا فائڈ نہیں لگتی کہ 6 بندوں کی ملاقات کے دوران آپ 3 بندوں کو گھسیڑ کے آپ چاہتے ہیں لڑائی ہو آپس میں؟ ہم نہیں منع کرتے اس طریقے، لیکن یہ میں کہوں گا کہ ان 6 بندوں کو آپ ڈینائی کریں گے تو اس کے لیے ہم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ آپ نے آرڈر امپلیمنٹ کرانا ہے، لارجر بینچ سے یہ ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں رہی۔ نہیں، اس کا حل ایک اور ہے کہ جب یہ آرڈر نیازی صاحب آیا تھا، آپ فارمر پرائم منسٹر کو کہتے کہ یہ کورٹ کا آرڈر ہے، اگر اس پرچی کے مطابق ان اشخاص کے دستخط، اس کا جواب میں دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں، بطور ترجمان میں گیا، اس دن بابر روان صاحب گئے، ہم بیٹھے تھے، راجہ سلیمان اور ہم گئے تھے، ہم نے کہا کہ جی یہ لسٹ میں شامل نہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ آپ بھی ملیں مجھے، لیکن یہ جو لسٹ والے لوگ ہیں، یہ لسٹ یہ سیکٹری کوآرڈینیٹر اور ترجمان امپلیمنٹ کرا رہا ہے، لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ ملے، لیکن ریپلیس کر کے نہ آئیں۔ سو علی ظفر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، سو علی ظفر صاحب نے صحیح کہا کہ خان صاحب سے جو ملنے جاتے ہیں رینڈملی جن کا کو اجازت مل جاتی ہے۔ نہیں، تو علی ظفر صاحب ہی میرے بھائی ہیں، علی ظفر صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس لسٹ 6 بندوں کی گئی ہے تو آپ گھنٹے اگر جانے تو لوگ چلے جائیں، یا تو علی ظفر میرا نام نہ ہو۔ یہ تو آپ کو اپنی پارٹی میں یہ مینٹین کرنا ہے نا ڈسپلن، میری کمٹمنٹ ہائی کورٹ سے ہے، میں اپنی ہائی کورٹ کے سامنے جو بیان جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے میں اس کو فالو کروں گا۔ صرف آج فیصل چودھری صاحب بھی پہنچ گئے، ان کی ملاقات ہو گئی، میرا نام نہ ہو، کل میرا نام نہیں ہوتا ٹھیک ہے، میں کبھی آپ کو تو ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ترجمان ہیں۔ علینا دیکھیں کہ اعظم سواتی صاحب گئے، باہر آئے، انہوں نے ایک پریس ٹاک کیا یا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آئے،
انہوں نے کہا جی کہ میں نے قرآن پاک کے اوپر میں حلف دیتا ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات آج انکار ہو گیا. آج صاحب کہہ رہے ہیں. آج چیئرمین کہتا اچھا آپ ہوں کس چیز پہ ہم یقین کریں اس چیز میں نیازی صاحب تو کہتا ہوں اصل بندے ہی آپ ہیں جو آپ میری ملاقات آپ نہیں ہونے دے رہے تو میں ترجمان. لیکن آج نیازی صاحب آپ سے ضرور میں یہ سوال کرنا چاہوں گی. چیئرمین صاحب جو بارسٹر غور صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کسی کو بھی مذاکرات کی اجازت نہیں دی ہے, آپ کے لیے یہ بات بلیویبل ہے, یہ جو پیغام آیا ہے؟ نہیں, ایک تو پہلی ملاقات مجھے کہا کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اس نے کہا تھا کہ میری جو مسز ہیں اس کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہیں, یہ جانتے ہیں القادر کا, یعنی خان کے خلاف بھی کوئی نہیں جو اس کو 14 سال میڈم کو بٹھایا ہوا. اس نے کہا کہ یہ تو مجیب الرحمان اس جاجا کے دور میں بھی نہیں ہوا اور ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا, یا مشرف دور میں ایسا ظلم نہیں ہوا. تو میں نہ جھکنے والا ہوں, نہ میں کمپرومائز میں جاؤں گا, نہ میرا نیگوسیشن جو ہے وہ میں عوام کر چکی ہے. راضی جائیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. نیازی صاحب آج جو پیغام باہر آیا ہے جیل سے عمران خان صاحب کا, وہ آپ مانتے ہیں یا آپ کو کبھی بھروسہ آپ کریں گے جب آپ خود اندر جائیں گے؟ کس کی بات پہ یقین کریں, پہلے والے موقع مل رہا ہے نا پھر کوکر صاحب اور دیگر کو. میں نہ چودھری فیصل فرید ہوں, نہ میں جو پہلے لگے رہے ہیں جو ترجمان, میں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دوں گا کہ گوہر نے یہ کہا ہے جو کہا ہے. میں خان صاحب سے مل کے آتا نا تو میں اس کیمرے کے سامنے وہی بات بتاتا جو خان کہتا. میں کیوں کہوں, اب اس نے اپنا بیان دے دیا نا, اس کا بیان کی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, وہ تو بیان آ چکا ہے. سر چیئرمین صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں ساری پارٹی جو ہے وہ مجھے آنسربل ہے. چیئرمین کا بیان عمران خان صاحب کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو چیئرمین نے اپنا بیان دے دیا, مل کے تو وہ ہے. میں کوکر صاحب آپ سے میں چاہوں گی آپ اس کو کنکلوڈ کریں اینڈ دین ویل گو ٹورڈز دی اینڈ آف دا سیگمنٹ. بٹ آپ نے جو آج آرٹیکل میں بھی لکھا ہے اور آپ نے کہا کہ پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں, ایک طرف ہم کنونشنز کانفرنسز دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سرمایہ کاروں کو بلا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو آپ نے بھی مینشن کیا کہ پاکستان میں انکریزنگلی جو بات دیکھی جا رہی ہے وہ اس میں آپ نے ڈیلیڈ اور سلیکٹو جسٹس کا بالکل ہے نا جی. دیکھیں تو ان کا بھی تو نیریٹو یہی ہے. دیکھیں علینا, دس از افیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک سافٹ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, سافٹ اسٹیٹ اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں لا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, آپ کے ملک میں ادارے ہیں لیکن ان کی ایگزیکٹو یا ایگزیکیوشن ڈیلیورنس نہیں ہے. اور دنیا کے جن ممالک نے جو ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کو بہتر کیا ہے, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا ہے, جسٹس کو بہتر کیا ہے, کرمنل جسٹس کو کیا ہے, مافیاز کو ختم کیا ہے, ریفارمز کی ہیں, وہ دنیا میں آگے گئے ہیں, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. لیکن اس وقت جو بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ایجنڈا یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ پالیٹکس پہ بھی بات کی جاتی ہے وہاں پہ پولیٹیکل ڈائلاگ بھی آئے, اور اس پولیٹیکل ڈائلاگ کے اندر جو ہے اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھن پہ بھی بات کی جائے, چاہے آپ کی جوڈیشری ہے, چاہے آپ کے دوسرے پبلک سروس انسٹیٹیوشنز ہیں. صرف کرٹیسائز کرنا, یہ ٹاک کرنا, اور اس کے اندر میں نے وے فارورڈ بھی لکھا ہے جو آج کا آرٹیکل آیا ہے کہ ناؤ دس از دا وے فارورڈ ہے, چاہے آپ کا فائنانس کمیشن ہے, ایجوکیشن ہے, جسٹس سیکٹر ہے, کرمنل جسٹس ہے, یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی لیجسلیشن ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے کے اوپر آنی چاہیے. رائٹ. اور نیازی صاحب بریفلی صرف یہ بتا دیجیے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے حق میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جو آپ کی ملاقات میں انہوں نے دیکھیں جب بھی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے نا, مذاکرات کسی سے ہی ہو سکتے ہیں, لیکن نہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں بتاتا ہوں, میری تو آج میٹنگ ہی نہیں ہوئی. نہیں آئی نو, لیکن آپ جو لاسٹ آپ کی جو ملاقات ان سے ہوئی تھی تو اس میں کوئی ڈسکشنز میں آیا؟ دیکھیں مذاکرات پہلے دن بھی کہا تھا کہ ہمارے مذاکرات کیا ہوں گے, کیا کسی کو نہیں پتا کہ 8 فروری کو کیا ہوا ہے؟ پاکستان کا مین سٹیک ہولڈر کون ہے؟ عوام ہی ہے نا. عوام کس کے ساتھ ہے؟ جب عوام ہمارے ساتھ ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا پیراماؤنٹ کیا ہے؟ اس ملک کو بچانا, اس ملک کا دفاع, اس ملک کی پولیٹیکل سرٹینٹی, اسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان کے ساتھ پھر آپ اپنا جو سوشل میڈیا ہے نا اس بریگیڈ کو آپ روکیں, اس سے آپ ڈسکس کریں, پازیٹیو بات کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر اگر سنسیریٹی کے ساتھ بات کی جائے یا پولیٹیکل پارٹی سے یا گورنمنٹ سے یا مولانا صاحب سے, تو میرا خیال ہے کوئی احسان صاحب کس نے کہا ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اسی اس کا کیا, میں نے پہلے بتایا نا, اس کا پیراماؤنٹ کیا ہوتا ہے کہ ملک کے ویلفیئر کے لیے, ملک کو بچانا ہے. تو کیا خان صاحب کو آپ نے نہیں دیکھا اتنے عرصے سے 96 سے ایک سٹرگل کر رہا ہے؟ خان صاحب اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہے, اور پھر وہ چاروں صوبوں میں ووٹ لے کے کھڑا ہے. اگر اس ٹائم عمران خان کا وجود سٹیٹ کے ساتھ لازم ملزوم ہے, یقین کریں, ملک کو جوڑ کے رکھنا ہے, ملک کو بچانا ہے. عمران خان ایک واحد لیڈر, میں نے پہلے کہا کہ میرا کنسرن اونلی عمران خان ہے, تو عمران خان
کو لانا ہوگا. عمران خان اس قوم کو اور اس ملک کو بچا اس سکتا لانے ہے. کے لیے ایک جینون سنسیئر ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, میں تو کر رہا ہوں. چلیں کوششیں تو جاری ہے. تھینک یو سو مچ نیازی صاحب, کوکر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, اور اسی کے ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیں. اور ناظرین, آج کے دن اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت تو دی گئی, لیکن اگین جو لسٹ جاری ہوئی تھی اس کے مطابق نہیں. اس میں چند جو نام تھے ان کو صرف الاؤ کیا گیا. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ملاقات نہیں کر سکے, اور بیرسٹر گوہر صاحب نے جو باہر آ کے گفتگو کی وہ بھی سب نے آپ نے ملاحظہ کی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی کو مذاکرات کا عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بہرحال نہیں کہا, اور بانی کسی سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور ایسے میں کہ جہاں پر ملکی حالات سب کے سامنے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے, اور پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس کو ایڈریس کیے بغیر ہم کیا واقعی میں ملک کی جو ہم خواہش رکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹس آئیں گی ہمارے ملک میں, کیا ہم اس کو کسی پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ سابق وفاقی وزیر جناب اسد عمر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسد صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام. اسد صاحب, ٹو بگن ود, آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو تمام صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے, ایک عمران خان صاحب سے ملاقات ایک معمہ بن چکی ہے. جس طرح کے سٹرگل سے پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال گزارا جا رہا ہے, گزشتہ ہفتے کا بھی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے اور اس ہفتے بھی, آپ بھی سیکرٹری جنرل کے ایک پوزیشن پہ رہ چکے ہیں اس جماعت میں. اگر آپ سیکرٹری جنرل ہوتے اسد صاحب اور لسٹ آپ جاری کرتے, پارٹی اس کو فالو نہیں کرتی, ڈسپلن مینٹین نہیں ہو سک رہا ہوتا, تو آپ کیا کرتے؟ نہیں, وہ صورتحال واقعی میں جو ہے وہ عجیب و غریبی صورتحال ہو گئی ہے. وہ جو پچھلی دفعہ ہوا اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس آئے تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ سیکرٹری جنرل پارٹی کے جو ہیں وہ چیئرمین پارٹی سے گلا شکوہ کر رہے ہیں, کر رہے تھے, اور وہ ٹویٹر کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو رہا تھا. مطلب اگر کرنا بھی تھا تو میرے خیال میں یہ اس سے بہت بہتر ہوتا کہ وہ بند کمرے میں بات کر لیتے. اگر سیکرٹری جنرل اور چیئرمین کے پاس ایک دوسرے کے فون نمبر تو ہوں گے, لیکن ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے پارٹی, اس کے ساتھ اس کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. اس کے اندر آئی گیس اتنا سرپرائز بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں جو عمومی حالات میں نہ نظر آتے. آپ جو میری سیکرٹری جنرل ہونے کی بات کر رہی ہیں, تو میری سیکرٹری جنرل کے ہوتے ہوئے شاید ایسے حالات نہیں تھے جیسے آج ہیں. رائٹ. اور لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, جو پارٹی ٹھیک ہے عمران خان صاحب جیل میں ہیں, باہر ان کو گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ کس کی طرف دیکھیں, وہ سارے ورکرز بھی کلولس ہیں, اور کلولس تو ان کے پارٹی کے اندر جو رہنما ہیں, لیڈرز ہیں, وہ بھی کلولس نظر آتے ہیں. کیا بہتر ہوتا, مطلب جس طرح کی تنقید کی جاتی ہے کہ سیاستدانوں کے بجائے وکلا اور ان کی ایک اکثریت نظر آ رہی ہے اس جماعت کا حصہ, بہتر ہوتا کہ سیاستدان ہی ان پوزیشنز پہ ہو اور ان کو چونکہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے اور کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے پارٹی کو؟ جی, جو جتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا وکلا کا, اس وقت تو بالکل ہی کوئی جو سیاسی لوگ تھے پارٹی کے ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں نظر آ رہی تھی. کوئی قریب نہیں کر سکتے تھے, کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا پکڑ کے. تو یہ تو ضرور ہوا کہ جب چیئرمین سیکرٹری جنرل لگائے گئے, جو لائرز تھے, وکلا تھے, اور دوسری پوزیشن میں, تو کم سے کم ان کو اٹھا کے اندر نہیں پھینکا گیا, کم سے کم ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا, وہ آزاد ضرور ہیں. ورنہ ظاہر ہے صرف وکیل یا سیاستدان کی بات نہیں ہے, وہ لوگ جو پارٹی کے اندر ایک لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں, ان کے ظاہر ہے پارٹی کے اندر جو ہیں وہ کنیکشن بھی بہتر ہوتے ہیں, ورکرز ان کو جانتے ہیں, اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, معاملہ فہمی ہے پارٹی کے حالات کے لحاظ سے, وہ بھی بہتر ہوتی ہے. تو وہ تو ظاہر ہے بہتر چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر پولیٹیکل لوگ جو ہیں پارٹی کے, جو پارٹی کے ساتھ بہت عرصہ گزار چکے ہیں, وہی لوگ ان پوزیشنز میں ہوتے ہیں. رائٹ. اسد صاحب, آپ کہتے ہیں اور لیٹلی آپ نے اپنے انٹرویوز میں ایک بات دہرائی, مذاکرات سے ہی چونکہ معاملات کو حل کرنا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جہاں پر مذاکرات کی بات آتی ہے, عمران خان صاحب نے آج ڈیل کے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے, کوئی وہ ڈیل نہیں چاہتے. نوئنگ عمران خان صاحب, آپ بڑے قریب رہے ہیں ان کے, جہاں پر ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک نوٹ کے بغیر یا ان کے ساتھ مذاکرات کیے بغیر جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کی ڈیمانڈز کے آگے جو ہے وہ بچ کریں گے؟ نہیں, دیکھیں, جو ابھی جو عمومی طور پہ جن باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر عمران خان یہ مان لیں تو پھر وہ باہر آ سکتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے, اور شاید وہ جو ہے کوئی بھی سیاستدان 9 مئی پہ معافی جیسے کہ پہلی ڈیمانڈ ہے,
वो 9 मई की माफी, बाहर आए खामोश। सबसे बड़ी तो खामोश बात है। ये है कि वो बाहर आए और खामोश रहे, क्या इसका मतलब कि सियासत में रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दे ना? वो तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या मेरे ख्याल में, मेरे तज्जिए के मुताबिक ऐसे मामलात के ऊपर कोई फैसला हो सकता है, कोई मायदा हो सकता है जिसमें जो इस्टेब्लिशमेंट की मिनिमम डिमांड्स हैं या जो उनकी रेड लाइंस हैं, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, और और अपनी इमरान डिमांड्स खान भी रखी जा साहब की सके। तहरीक इंसाफ की जो हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी पूरा किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इतना कॉमन ग्राउंड निकल सकता है कि जिसमें ये मुमकिन है। कैसे, लेकिन कैसे निकलेगा और ये कौन निकालेगा? अच्छा, ये जो है इसीलिए जो मैं इतना बार बार कहता रहा हूँ, एक तो असूली तौर के ऊपर सियासी जमातों को जो है वो एक दूसरे के आपस में दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए और बातचीत नहीं बंद करनी चाहिए। इसका मतलब सियासी पार्टी के साथ बैठ कर उससे बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको ये ऐलान कर दिया कि ये अच्छे लोग हैं देखिए और असद साहब, आप इमरान खान साहब के फलसफे के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोग हैं जो समझते हैं कि जिस जैसी सियासत अभी चल रही है वो उनकी अपनी पार्टी के मुफाद में भी नहीं है। तो गुंजाइश तो जाहिर है निकालनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान आए, चुप करके बैठे रहे, बट अच्छे आपने बच्चे बन के। आपने जहां पर बोला कि इमरान खान साहब पहले वजीर आजम तो नहीं है जो अपनी मुद्दत नहीं मुकम्मल कर सके, लेकिन क्या वो इस मुल्क के पहले वजीर आजम बन गए हैं कि जिन्होंने एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया? और आपके भाई बल्कि जुबैर साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर वो डटे रहे तो फिर तो एक सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जो है वो जरूरी होगा, और उनकी ख्वाहिश है कि वो डटे रहें। बिल्कुल सही है। चले, मैं कुछ कहने वाला तो मैं नहीं कहता। देखिए, इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसकी वजह से एक मोबिलाइजेशन हुई है पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो कौन पाकिस्तान में इक़्तिदार में रहेगा, किस तरीके से पाकिस्तान में इक़्तिदार को इस्तेमाल किया जाएगा, उसके फैसले हतमी तौर पर जब तक पाकिस्तान के अवाम के हाथ में ना हो, पाकिस्तान करना चाहते हैं, हम सबकी ख्वाहिश है, वो नहीं कर सकता। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहीं आप पहुंचना चाहते हैं। उस पहुंचने का रास्ता क्या है? कुछ लोग जो हैं, बहुत से लोग जो हैं, वो मैं उनके बारे में ये कहता हूं कि मुझे लगता ये है कि वो इमरान खान की आखिरी सांस तक ये जद्दोजहद करने को तैयार है, अपनी नहीं, इमरान खान की आखिरी सांस तक। अलीमा खान वहां पे आज बाहर बैठी, जेल के बाहर फुटपाथ के ऊपर बैठी हुई थी। तो ये जो इतने अच्छे अच्छे लोग जो इतने अच्छे मशवरे देते हैं और इमरान खान को कहते हैं इमरान खान डटे रहो और बिल्कुल यहां से बच नहीं करना, उनमें से कितने आपको साथ नजर आए थे? तो ये जो घर बैठ के मुफ्त में मशवरे देने वाले हैं ना, अगर उनकी बात सुनते रहेंगे हम तो नहीं, डटे रहो का तो जुबैर साहब कह रहे हैं। आपको पार्टी के अंदर ऐसी आवाजें बहरहाल नजर आ रही हैं या ऐसे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो आखिर तक इमरान खान साहब को सपोर्ट करें? अलीमा खान साहिबा तो चले फैमिली है ना। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं, और उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में साथ कुर्बानी भी दी है ना। तो और उनकी जब वो बात करते हैं तो उसकी बात के अंदर एक वजन होता है जो मेरी बात में नहीं होगा। अगर एजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, जो इस वक्त जेल में कुरैशी हैं, जी, जो वो बात कर रहे हैं वो उस बात की कीमत अदा करने को तैयार है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो स्ट्रैटेजी जिसकी लोग तारीफ करते हैं, जिसको कहते हैं कि इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर अमल करना चाहिए, मुझे वो खुद अमल करते हुए उनमें से अक्सरियत, क्या बहुत भारी अक्सरियत उसमें से नजर नहीं आती। वो शाम को अपनी फैमिलीज के साथ अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, उनके कारोबार भी चल रहे हैं, वो घर पे भी बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं इमरान खान जो है ना, उनको कोई लचक नहीं दिखानी चाहिए। मेरे ख्याल में इमरान खान अगर लचक दिखाएंगे तो उसमें कोई खराबी नहीं है। इमरान खान जो है वो बिल्कुल जमहूरियत का सौदा करके बाहर निकल आएंगे तो जाहिर है उसमें खराबी है। तो ये इन दोनों के दरमियान बहुत फर्क है, और इमरान खान को बिल्कुल ये हक पहुंचता है कि वो ऐसे फैसले करें जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो भी मजबूत हो, और उनकी जो परेशानियां, उनकी पार्टी के, उनके वर्कर्स की जो परेशानियां हैं वो भी खत्म हो। राइट, बट सर साहब, स्टार्टिंग पॉइंट आपके ख्याल में हो क्या सकता है? दूसरी साइड जो है, जो कि बार बार उनका जो मौक़िफ़ सामने आता है थ्रू देयर सोर्सेज, वो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से, उनके दरवाजे जो है उन्होंने बंद कर दिए हैं। आपके ख्याल में कोई ना कोई एक राह हमवार हो सकती है इनके दरमियान? और कौन कर सकता है नेगोशिएट, बीच में करेगा कौन? देखिए, जाहिर है इस वक्त जो कहते हैं ना कि बॉल कोर्ट में इस वक्त जो है वो तो जाहिर है हुकूमत के है, वो जो ताकत रखते हैं उनके हाथ में है, उन्होंने फैसला पहले करना है।
तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने तो फिर उसको रिएक्ट करना है, तो जाहिर है बात तो वहीं से शुरू होगी। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि मुझे साफ नजर आता है कि पूरे निजाम की बेहतरी मुझे इसके अंदर नजर आती है कि जो दोनों इस वक्त फरीकैन है वो आपस में बैठ के मामलात को हल करें। और मुझे ये नजर आता है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, कि दोनों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करते हुए ये हो सकता है। अब वो करने को तैयार हैं या नहीं करने को तैयार है, मेरा तो कोई राब्ता नहीं है, वो तो आप ही बता सकती हैं। क्या वाकई में आंख बंद करके मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एड्रेस किए बगैर हम आगे बढ़ सकेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। कोई आपको इन्वेस्टर जो है वो टेलीविजन पे आकर ये नहीं कहेगा, लेकिन आपके ख्याल में ये जितनी भी बाहर के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उनको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? उन सबके पास जो है वो बहुत सारी अब तो स्पेशलाइज करने वाली मीडिया स्पेशलिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस के स्पेशलिस्ट फर्म्स भी हैं, और वो तमाम इंफॉर्मेशन फीड होती है। तो उनको भी पता है कि आज के दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कोर्ट ऑर्डर के बावजूद जो है वो एक अपने फैसला इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे, एक कैदी से वो नहीं मिल सके। तो ये खबर उन तक भी पहुंचती है, और क्या इसका उनके फैसलों पे, उनकी सरमायाकारी के फैसलों पे असर होता है? बिल्कुल इस पे असर पड़ता है। राइट, बट लेकिन कब तक ये आगे इस तरह से निजाम को असद साहब आपके ख्याल में चला सकते हैं? देखिए, चल तो नहीं रहा है, घसीटा जा सकता है, पहले भी सालों घसीटा गया है, अभी भी घसीटा जा सकता है, लेकिन जाहिर है ये मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, किसी की भी बेहतरी के लिए नहीं। इसलिए मैं जो बार बार घूम फिर के वहीं पे आता हूं कि हल जो है मुज़ाकरात के जरिए निकलेगा। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि मुझे तमाम फरीकैन के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो नजर आता है कि आपस में बैठ के मामलात हल करने से हासिल होंगे, न कि आपस में टकराव से हासिल होंगे। बहरहाल इमरान खान साहब का सोशल मीडिया अकाउंट जो कि खामोश करवाने की बहरहाल नजर आते हैं कि इकदाम किए जा रहे हैं, और काफी हद तक तो खामोश हो भी गया है। आपको लगता है कि इससे उनके नैरेटिव को नुकसान पहुंचेगा? आप टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते, दुनिया जो है वो आगे जा रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपने सोशल मीडिया के साथ जिंदगी गुजारनी है। आप अच्छे कवानीन बनाएं, अच्छी रेगुलर, ऐसा नहीं है कि प्रोपेगेंडा भी तो हो रहा है ना, जो हुकूमत कहती है कि वहां से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बाहर बैठ के जिस तरह से अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं। आपके ख्याल में एक बेहतर इसको मतलब कंट्रोल करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, जो प्रोपेगेंडा की आपने बात की, अगर वहां से ऐसी क्या कहना चाहिए, सोच का इजहार किया जा रहा है या ऐसा तज्जिया किया जा रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उस ख्याल का जवाब, उस सोच का जवाब सोच और ख्याल और अल्फाज से देते हैं। और अगर आपका उसका जवाब ताकत से देंगे तो आपका फायदा नहीं, नुकसान होता है, और हमने वो देखा है होते हुए। तो सारी दुनिया अगर वो कर रही है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। अगर आप समझ रहे हैं कि सब ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया सब बंद कर देंगे आप और मुल्क से तरक्की कर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट, असद साहब आखिर में, और चूंकि हम अभी बात भी कर रहे थे मिनरल इन्वेस्टमेंट और ये कॉन्फ्रेंस और फोरम्स का जो इनकाद किया गया है, उससे मुतालिक आप भी नोट कर रहे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विद इन द पार्टी भी एक बड़ी एक डिवाइड पाई जाती है, मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं कि इस बिल की मंजूरी को लेकर। और जहां पर इमरान खान साहब की रिहाई से बहरहाल उन्होंने मशरूत किया, उनकी पार्टी ये पॉलिसी के तौर पे अब ये एक फैसला नजर आ रहा है। बट आपके ख्याल में इमरान खान साहब, और आप बेहतर बता पाएंगे, इमरान खान साहब का मौकिफ ओवर द इयर्स रहा क्या है? ये प्रोविंसेस का मामला है, पोस्ट डेवोल्यूशन जो है ये प्रोविंसेस डिसाइड करेंगे, और इस पर जहां पर इमरान खान साहब खुद इस बात के बारहा उन्होंने ये बात कही है कि इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो गैर मुल्की सरमायाकार है वो मुल्क में आके सरमायाकारी करें। लेकिन क्या वाकई में हम इस तरह से जहां पर ये मामलात नजर आ रहे हैं उसके इमरान खान साहब हामी नजर आएंगे? देखिए, ये फिर वही जैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे ना, क्या पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स जो हैं उसके अंदर सरमायाकारी दुनिया से हमें लोगों को कहना चाहिए करें, और क्या ये पाकिस्तान के फायदे में है? ये बिल्कुल पाकिस्तान के फायदे में है, अच्छी चीज है, पाकिस्तान को करने की जरूरत है। तो मिनरल्स के ऊपर मैंने बराह रास्त काम किया हुआ, जैसे आपने कहा ये पाकिस्तान में डिवॉल्व सब्जेक्ट है। जो भी आप काम करते हैं वफाक से, वो सूबों के जरिए ये एग्जीक्यूट होता है। इसके ऊपर जो अभी जो बिल है उसके ऊपर दो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर इस वक्त आरा डिवाइडेड हैं। पहला जो है, क्या ये बिल अच्छा बिल है या नहीं, और इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसे ग्रुप के ऊपर हूं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हूं जिसमें सियासतदान कोई नहीं है, ज्यादातर तकरीबन तमाम जो है इकोनॉमिस्ट हैं, और वहां पर बड़ी एक कवि राय है
کہ جس طریقے سے بل ڈرافٹ کیا گیا ہوا ہے یہ بل ایک اچھا بل نہیں ہے اور اس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. تو سیاست سے ہٹ کے بھی ایک ایشو ہے, لیکن جو اس کا طریقہ انصاف کا ایشو ہے وہ تو بنیادی طور پہ ایک سیاسی ایشو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کو اگر یہاں پہ سپورٹ بھی کرنا ہے تو کیا پولیٹیکلی اس کے کیا بولنا چاہیے کہ بدلے میں یا اس کے نتیجے میں کیا کوئی عمران خان صاحب کے لیے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے؟ نہیں تو وہ ایک دوسرا مختلف پہلو. But should they use it as a leverage? Should they use it as ایک negotiating tool کے طور پہ آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں ہاں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. اگر وہ ایک لیجٹمیٹ طریقے سے کریں تو بالکل کیا جا سکتا ہے. سیاسی نیگوسیشن کے اندر استعمال کی جاتی ہیں یہ چیزیں, اور اگر وہ ایک اچھے طریقے سے ایک مثبت طریقے سے کیا جائے تو ایسی کوئی اس کے اندر کوئی ملک دشمنی بھی نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کس طریقے سے. یہ سٹل چیزیں ہوتی ہیں, اس میں یہ کہنا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے نا, وہ مشکل ہوتا ہے جب تک آپ بالکل ایگزیکٹ نوعیت کے اوپر نہ جائیں کہ کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ اسد صاحب, بہت شکریہ. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.